اچھا دوسری بات یہ کہ اگر قرآن واقعی خدا کی کتاب ہوتی تو لوگوں کو اس سے شفا ہونی چاہیے تھی. یہ جو دم کرتے ہیں، محمد صاحب نے خود اپنے اوپر کتنا دم کیا مرنے سے پہلے، کتنے یار انہوں وہ نے میں جو نے ہے ابھی غالب کو اسی ٹاپک پہ ایک تصویر ہاں بھیجی ہے. وہ غالب کرنے لگے ہیں ہم. ہاں وہ کالر تو ڈراپ ہو گئے ہیں، وہ میں نے اچھا ابھی اپلوڈ کی ہے. یہ آ گئی ہے بھائی. یہ دیکھیں عاصم بھائی ذرا ایکسپلین کریں اس کو ذرا اپنے سٹائل میں. یہ اندازہ لگا لیں اپنے پاس. یہ جی ایک اشتہار ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے اونچا ہمارا قرآن پاک ہے انشاءاللہ. قرآن ہاں پاک کی آیت پڑھ کر زہر پی لوں گا مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. زہر پینے کی تاریخ کا اعلان لاہور ہائی کورٹ کی اجازت کے بعد کیا جائے گا. یعنی کہ اس نے پٹیشن کی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں کہ مجھے زہر پینے کی اجازت دی جائے. اور اس نے یار کہا اگر مجھے لاہور یہ بندہ جی آ کے یوٹیوب پہ لائیو زہر پیے اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر دے، وہی ہم مان نہیں لیں. مسل دیکھیں نا، سر، اگر لاہور ہائی زہر کورٹ میں زہر دوں. پینے کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ہم زہر پی کر دکھائیں گے، پھر بھی پی کر دکھائیں گے. یہ پروگرام اچھا موچی دروازے میں ہوگا اور زہر پینے سے ایک پہلے ایک پہلے کتے کو زہر پلایا جائے گا تاکہ پتہ چل سکے کہ زہر اصلی ہے یا نکلی ہے اور کتا کتنے ٹائم کے اندر مر جائے گا. نیچے وہ بھائی جان کا فون نمبر بھی دیا ہوا ہے، اس سے پہلے آپ 92 لگا کے زہر انہیں واٹس ایپ پہ زہر میسج بھی کر خود دیں. لگے گا. اگر تو زہر کوئی ہم دیں گے یا کوئی اور بندہ دے گا تو پھر تو آ گیا. اپنے میں نے زہر پہ کہا یہ نا، بچ سکتا ہے. ہاں میں حاجی اس کو اگر زہر میں اس کو $50,000 دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن زہر میں دوں گا. ہاں بالکل. نہیں وہ تو اب ایسا حاجی کچھ جڑی بوٹی ہوئی ہیں جو ہم کو کتے کو بتائیں ڈالی زہر دیں جاتی گے ہیں. کون سا اس کو. وہ کچلا اور ایک ہوتا ہے دوسری جو کتے کو ڈالا جائے تو اس کتا مر جاتا ہے، لیکن انسان کھا لے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس بے شرم آدمی سے یہ بندہ پوچھے کہ تیری بیوقوفی کی وجہ سے ہم کتا کیوں مروائیں ہیں. ہاں یار اب آپ پاکستان میں حالات دیکھیں کتنے خراب ہیں کہ اکانومی برباد ہے، کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی جو ہے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ہم سمجھیں کہ ہاں پاکستان میں کچھ پروگریس ہو رہا ہے. وہاں پہ یا تو لوگ مذہب کے اندر گھسے ہوئے، ان کی عقل کے تالے بالکل بند ہوئے ہیں، وہ اتنا سے نہیں سوچتے ہیں کہ یار اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. اور میں نے ایک وہ ویڈیو سبسنشا بھائی نے شیئر کی تھی میرے ساتھ، اور میں بڑا حیران ہوا، مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ یار ہم اس قدر پستی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایک وہ مولوی صاحب ہیں، وہ میں تو ان کا نام بھی نہیں جانتا، کہ وہ جو ہے بچوں کو لیکچر دے رہے ہیں، بلکہ ینگسٹرز کو، اور وہ جن کے اوپر وہ باقاعدہ نوٹس لکھ رہے ہیں. یعنی اب ہماری پرسنل لائف کے اندر ایک جن کے اوپر نوٹس لکھنا، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہے؟ اس کی جگہ اگر ہم ایجوکیشن میں آگے نکلیں، کچھ ایسا پروگریس کریں اپنے ملک کو آگے نکالنے کے لیے، جناب چیزیں پروڈکٹ ایسے ہی بنائیں، وہ پروڈکٹ جو ہے فارن کنٹریز میں بیچیں جہاں پہ ملک کے پاس ٹرن اوور آئے، پیسہ آئے، جس سے اکانومی اسٹرانگ ہو. جیسے بنگلہ دیش کر رہا ہے، آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، آپ انڈیا کو دیکھ لیں، آپ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے نکلے. یہ مذہب سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کی ترقی میں، ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. لوگ انسیکیور فیل کرتے ہیں پاکستان جاتے ہوئے. وہاں کرسچنز کو مارا جا رہا ہے، وہاں ہندوؤں کے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو بھی چاہے قادیانی ہوں، جو بھی مائنورٹیز میں ہیں، ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا جا رہا ہے کہ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے، کیونکہ فارن انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی آپ کے پاس، تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں آپ کا حال جو ہے ایک افغانستان سے بھی گیا گزرا ہو جائے. بٹر ٹروتھ مجھے لگتا ہے مجھے آپ کی ہر چیز وہی آ جاتی ہے. میں نے اسی ٹاپک کے اوپر ایک غالب کو اور تصویر بھیجی ہے. آپ نے ابھی پہلے ہاں یہ قرآن بھی کی بات کی ہے، ہوئی وہ ہے، بھی یہ میں بھی نے بھیج دی ہوئی ہے. اچھا نہیں، مجھے ہاں پتہ نہیں تھا آپ لوگوں نے یہ کیا بات. دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی پاکستان کے 3 آرمی چیف گزرے ہیں. ہاں پاکستان کے 3 آرمی چیف گزرے ہیں پیچھے، رحیل شریف، اس کے بعد باجوہ صاحب، اور ابھی آج کل حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں. رحیل شریف صاحب نے 2014 لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، 8 لکھا ہوا ہے، پاکستان ول سون ایمرج ایز اکنامک پاور. رحیل شریف. پھر اس کے بعد پیپ ٹاک دیتے ہیں پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ gives pep talk to worried business leaders on state of the economy. اور ابھی پچھلے کچھ دنوں سے نا پاکستان میں ایک نواں تماشا چل رہا ہے کہ جی پاکستان میں $50 ارب کی ایف ڈی آئی آ رہی ہے اور یہ آ رہا ہے. پچھلے میرا خیال ہے 1980s آن ورڈ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک ٹوٹل جو اس وقت 80 آن ورڈ آئی ہے یا 90s آن ورڈ آئی ہے،
I don't remember exactly, لیکن پچھلے 40-50 سال میں تقریباً $38 بلین کی ٹوٹل FDI ہوئی ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. لیکن یہ ہمارے حافظ صاحب جو ہیں یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے ایک سال کے اندر پاکستان میں $50 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوگی. اور اب وہ یہ لیکچر دے رہے ہیں ٹف ٹائم از اوور، پاکستان از ہیڈنگ ٹورڈز بیکمنگ دا ورلڈز ٹاپ اکانومی. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر. مطلب ہر 4 5 8 سال کے بعد ہمیں یہ چورن بیچا جا رہا ہے اکانومی کا پاکستانیوں کو. ہر 6 سال بعد عاصم بھائی 6 سال بعد 6 سال ایکسٹینشن. یہ لوگ ان کی اپنی اکانومی بوسٹ ہوتی ہے. آپ جنرل کیانی کو دیکھیں، اس نے پورا ایک آئی لینڈ خرید لیا. پھر آپ جنرل رائل شریف کو دیکھیں تو پاکستان کی پلٹ کی شکل نہیں دیکھی. پھر اس کے بعد یہ جناب آپ کے ایک دوسرے جنرل آئے تو وہ بھی جو ہے پیسہ بنا کے اور کروڑوں ٹن آف a lot of money, I mean thousands and thousands of millions of dollars he earned from Pakistan and he moved out from the country. تو اس طرح سے جب سچویشن بنی ہو کہ آپ کے اپنی جو محافظ ہیں وہ لوٹ کے ملک کو لے کے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بچی کچی کسر جو ہے یہ ملا حضرات اور یہ پولیٹیشین پوری کر دیتے ہیں، تو آپ صرف لوگوں کو لالی پاپ ہی بیچ سکتے ہیں اس طرح کا کہ اب اگلے سال میں پاکستان ترقی کر جائے گا. وہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آپ کا خدا اتنا ناقص ہے ان ملاؤں کا کہ وہ ان کو پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں دے رہا ہے، کہ وہ لوگ پھانسی لگا کے یا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو خودکشی کر کے مر جائیں گے، کہ ان کو وہ کھانے تک کو نہیں مل رہا ہے. یہ سچویشن اس وقت حالات ہوئے ہیں پاکستان میں، اور یہ آگے سے آگے بولتے ہیں کہ اب جناب پاکستان کی اکانومی بلٹ ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ آپ ملک کے اندر سب سے پہلے جو ہے امن پیدا کریں، ملک میں یہ ٹیررزم ختم کریں. یہ جو اس قدر وہاں پہ پوزیشن بنا دی گئی ہے کہ ذرا سا بھی کوئی تھوڑی سی بھی بات کرے تو بلاسفیمی کا چارج لگا کے اس کو مار ڈالتے ہیں. اور اگر وہ بلاسفیمی کچھ بھی نہیں کرتا ہے بیچارہ، لیکن اسے کسی سے اپنے پیسے واپسی لینے ہوتے ہیں تو وہ اس پہ بلاسفیمی کا لگا کر کے وہ اس کو مار ڈالتا ہے. یہ سچویشن اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے. یہ سارا اداروں کو چاہیے کہ یہ بلاسفیمی لوگوں کو ختم کریں اور سخت ترین پنشمنٹ دیں. اسٹیٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اسٹیٹ لوگوں کو حفاظت دینے کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ مائنورٹیز میں ہو یا میجورٹیز میں. اور ایکول رائٹس، آپ یو ایس میں آ جائیں آپ کو ایکول رائٹس ملیں گے. آپ کو جاب بالکل وہی ملے گی جو ایک گورے کو مل رہی ہے. آپ کو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ایشین ہے تو اس کو جو ہے یہ جاب نہیں دی جا سکتی. ایسا نہیں ہوتا یو ایس میں. تو اس طرح سے آپ اپنے ملک کو صحیح کریں، اس کے بعد دیکھیں پھر ملک ضرور ترقی کرے گا. لیکن ملک کی ترقی کے لیے آپ کو یہ تمام چیزیں کرنی ہوں گی. آپ یہ چورن بیچنا بند کر دیں کہ پاکستان کے اگلے 6 سال میں یا 1 سال میں اکانومی اتنی بوم ہو جائے گی. کیسے ہو جائے گی؟ فارن انویسٹمنٹ آ ہی نہیں سکتی جب تک ملک میں آپ امن نہیں پیدا کریں گے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.